السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ہمارا اسلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کچھ سبق آموز نصیحتوں کے بارے میں، جو کہنے کو تو ایک عرب کی مشہور عالمہ نے اپنی بیٹی کو کی تھیں، لیکن اگر ان پر عمل کیا جائے تو یہ قیامت تک آنے والی تمام خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں کہ انہیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے تاکہ ان کے رشتے برقرار رہیں۔ اور اگر دور حاضر کو دیکھا جائے تو یہ نصیحتیں صرف خواتین یا لڑکیوں تک ہی محدود نہیں رہتیں، بلکہ ان کا اطلاق مرد حضرات پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ رشتہ چاہے کوئی بھی ہو، بات صرف احساس کی ہوتی ہے۔ احساس ہو تو کوئی بھی رشتہ نبھایا جا سکتا ہے۔ چلے ہم بات کرتے ہیں ان نصیحتوں کے بارے میں جو عرب کی مشہور عالمہ نے اپنی بیٹی کو کی تھیں۔ اس عالمہ نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو اس کی پہلی نصیحت کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کر قناعت والی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ شوہر کے گھر جو دال روٹی ملے اس پر راضی رہنا۔ جو روکھی سوکھی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جو تمہارے اصرار کرنے پر اس نے ناراضگی سے دیا ہو۔ دوسری بات اس عالمہ نے یہ کہی کہ میری بیٹی، اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا اور اس کو اہمیت دینا، اور ہر حال میں شوہر کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس طرح تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گی، کیونکہ اصل آدمی نہیں، آدمی کا کام پیارا ہوتا ہے۔ تیسری بات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنی زینت و جمال کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کے دیکھے تو اپنے انتخاب پر خوش ہو، اور سادگی کے ساتھ جتنی بھی استطاعت ہو خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا، اور یاد رکھنا کہ تیرے جسم و لباس کی کوئی بو یا کوئی بری حیت اس کے دل کو تیری طرف سے میلا نہ کرے، یعنی اس کے دل میں کوئی نفرت و کراہت تیری طرف سے نہ آئے۔ چوتھی بات بتاتے ہوئے کہا کہ میری پیاری بیٹی، اپنے شوہر کی نگاہ میں بھلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے حسن دینا، کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والے کی نگاہوں میں جچا دیتی ہیں۔ غسل اور وضو کا اہتمام کرنا کہ یہ سب سے اچھی خوشبو ہے اور لطافت کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ پانچویں بات یہ بتائی کہ بیٹی، شوہر کا کھانا وقت سے پہلے ہی اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ہو جاتی ہے، اور شوہر کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات یہ کہی کہ بیٹی، شوہر کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی، یعنی ان کی اجازت کے بغیر کوئی گھر میں نہ آئے، اور ان کا مال لغویات، نمائش اور فیشن میں برباد نہ کرنا، کیونکہ مال کی بہترین حفاظت حسن انتظام سے ہوتی ہے، اور اہل و عیال کی بہتر حفاظت حسن تدبر سے ہوتی ہے۔ اس عالمہ نے ساتویں بات اپنی بیٹی کو بتاتے ہوئے یہ کہا کہ شوہر کی رازدار رہنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلتی پر تیل کا کام کرے گی، اور تم اگر اس کا راز دوسروں سے چھپا کر نہ رکھ سکی تو شوہر کا اعتماد تم پر سے ہٹ جائے گا، اور پھر تم بھی اس کی دو رخے پن سے محفوظ نہیں رہ پاؤ گی۔ آٹھویں بات یہ کہی کہ میری بیٹی، جب شوہر تمہارا کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی کسی خوشی کا اظہار اس کے سامنے نہ کرنا، یعنی اپنے شوہر کے غم میں برابر کی شریک رہنا۔ شوہر کی کسی خوشی کے وقت غم کے اثرات اپنے چہرے پر نہ لانا، اور نہ ہی شوہر سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا۔ اپنے شوہر کی خوشی میں خوش رہنا، ورنہ تم ان کے قلب کے مقدر کرنے والی شمار ہوگی، یعنی ان کا دل اپنی طرف سے تم خراب کر لو گی۔ عالمہ نے نویں بات بتاتے ہوئے یہ کہا کہ بیٹی، اگر تم شوہر کی نگاہوں میں قابل احترام بننا چاہتی ہو تو اس کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا، اور اس کی مرضی کے مطابق چلنا، تو تم شوہر کو بھی زندگی کے ہر لمحے میں اپنا بہترین رفیق پاؤ گی۔ اس عالمہ نے 10ویں بات بتاتے ہوئے کہا کہ بیٹی، میری اس نصیحت کو اپنے پلو سے باندھ لو اور اس پر گرہ لگا لو
کہ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی اور اپنے شوہر کی بات رکھنے کے لیے تمہیں اپنی پسند اور ناپسند اور دیگر کئی خواہشات کو دبانا ہوگا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو تمہاری زندگی میں خوشیوں کے پھول نہیں کھل سکیں گے۔ ناظرین، یہ تو تھیں وہ 10 نصیحتیں اور وصیتیں جو اس عالمہ نے اپنی بیٹی کو کیں تاکہ وہ ان پر عمل پیرا ہو کر اپنے رشتے کی خوشیوں کو برقرار رکھ سکے۔ لیکن دور حاضر کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ تمام وصیتیں صرف لڑکی پر ہی لاگو نہیں ہوتیں، بلکہ دوسرے فریق پر بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے فریق، اپنے ساتھی کی خوشیوں کا، اس کے احساسات کا، اس کے جذبات کا خیال رکھے، کیونکہ تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اس کا مطلب اکثر اوقات غلط لیا جاتا ہے کہ صرف نقصان کے معاملے میں ہی، اور اگر ہم اسے تھوڑا سا مثبت انداز میں دیکھیں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر صرف ایک فریق ہی اپنی طرف سے ساری کوششیں کرتا رہے اور دوسرا فریق اس کی پرواہ نہ کرے تو پھر ایک بھی کب تک احساس کرے؟ تو رشتہ کوئی بھی ہو، نبھانے کے لیے احساس ہمیشہ دونوں طرف سے ہونا ضروری ہے۔ امید ہے ناظرین ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیں۔